فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں اور نورانی مخلوق ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے تخلیق کیا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بہت معصوم ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ بغیر کسی کمی بیشی کے اس کو بجا لاتے ہیں، اور کسی طرح کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اتنا بڑا میرا فرشتوں کا لشکر ہے کہ جس کو کوئی گنتی میں بھی نہیں لا سکتا، شمار بھی نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتوں کی تخلیق ایسے ہے کہ جس دن سے تخلیق ہوئے ہیں اس دن سے اللہ کی فرما برداری اور عبادت میں وہ لگے ہوئے ہیں، معصوم ہیں، نور سے تخلیق کیے گئے ہیں، اور ہر وہ کام جو اللہ کی طرف سے ان کو سپرد کیا گیا ہے وہ کام کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں۔ یعنی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت میں وہ لگے رہتے ہیں، اور فرشتوں کے مختلف ٹاسک ہیں جن پر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر فرما رکھا ہے۔ بیسیکلی دیکھیے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ، ایک مومن جب سجدہ کرتا ہے اور اس کی پیشانی پر جو مٹی لگتی ہے سجدے کی، یعنی اس زمانے میں جب آپ دیکھتے ہیں، ابھی شاید بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ سجدہ فلور پر، زمین پر یا کچی مٹی پر کیا جاتا تھا، یعنی نرم جگہ پر یا کپڑا بچھا کر نہیں کیا جاتا تھا، تو وہ پیشانی باقاعدہ زمین پر رکھی جاتی تھی۔ ابتدائی دور میں تو اکثر بزرگان دین کا اور علماء کرام کا یہ فتویٰ تھا کہ سجدے کے وقت آپ کو کوئی نرم چیز اپنے سر کے نیچے، یعنی جس طرح ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا فلور میٹ ہوتے ہیں، جائے نماز ہوتے ہیں، قالین اور کارپٹ ہوتے ہیں، اکثر علماء تو اس کی بھی فیور میں نہیں تھے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادات کو قبول فرمانے والے ہیں، وقت بدلا ہے، چیزیں کچھ آسان بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جس پیشانی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عاجزی میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں گرد لگ جاتی ہے، تو اس شخص کے لیے فرشتوں کی دعائیں، فرشتے اس کے لیے اللہ سے سفارش کرتے ہیں اور اس کی مغفرت کی اور اس کی عبادات کی قبولیت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جہاں سورہ تحریم میں دیگر مقامات پر تذکرہ کیا گیا کہ ہم نے ہر انسان کے ساتھ 2 معزز لکھنے والے مقرر کیے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، تو یقیناً وہ ہمارا ہر عمل صبح سے شام تک، فجر سے لے کر عصر تک 2 فرشتے، اور پھر جیسے کہتے ہیں نا ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے، تو عصر سے لے کر نیکسٹ فجر تک 2 فرشتے ہمارے لیے مقرر ہیں جو ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھتے ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ مجھے انسان پر تعجب ہے، حیرت ہے، اس کی غفلت پر تعجب ہے کہ اس کا عمل لکھا جاتا ہے پھر بھی وہ لغو باتیں کرتا ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتی ہوں، جیسے دیکھیے ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، کئی اس میں غیر ضروری ہوتی ہیں، کئی تھوڑی سی فنی ہوتی ہیں، کئی تھوڑی سی انڈیسنٹ بھی ہوتی ہیں، کوئی انہیں ریکارڈ کرے اور اپلوڈ کر دے سب کے سامنے۔ سم ٹائمز آپ کی کوئی ایسی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، کوئی ایسی گناہ کی بات نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی وہ ریزنیبل نہیں ہوتی، انسان امبیرس ہوتا ہے کہ یہ میری میں تو ایسی فضول باتیں کر رہا تھا اور یہ باقی لوگ بھی سن رہے ہیں یا باقی لوگوں تک بھی پہنچ گئی، تو اس کو کیسا محسوس ہوگا؟ تو ہم یہ جان لیں کہ ہمارا ایک ایک ایکٹ، ہمارا ایک ایک ورڈ جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، اور روزانہ ہمارے اعمال کو عصر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عصر کے وقت فرشتے اعمال پیش کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کر رہے ہوں تو میں نماز سے ہوں۔ فجر کے وقت جب آتے ہیں تو بھی نماز کا وقت ہوتا ہے، پھر وہ گواہی دیتے ہیں جا کر کہ اللہ آپ کا بندہ آپ کی یاد میں لگا ہوا تھا۔ تو خیال یہ رکھنا چاہیے کہ یقیناً ہمارا ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے، تو ہم بہت کانشیس رہیں اور احتیاط کریں ہر اپنے عمل کے لیے اور اپنے ہر قول کے لیے۔ روح القدس کے معنی پاکیزہ، پاک یا معزز روح، اور قرآن پاک کی جو تشریحات کی گئی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روح القدس یا روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا، اور ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ ٹائٹل، یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ حضرت جبرائیل امین جو ہیں، حضرت جبرائیل کا کام ہے اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی، اللہ کے حکم سے اس کے رسولوں، پیغمبروں تک پہنچانا۔ تو یہ پیغام رسانی یعنی وحی الہی انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے تھے، تو اسی لیے ان کو پاکیزہ روح یا امانت دار کہا جاتا تھا۔